بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں لانا ہے. اور جو نظام اس وقت اغیار کے ہاتھوں میں ہے، نظام ظالم اور جابر لوگوں کے ہاتھ میں ہے، نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے 70 سالوں سے اس ملک کو لوٹا ہے، ان لوگوں سے نظام چھین کر ان لوگوں کو دینا ہے جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام لانا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں قرآن اور سنت کا نظام لانا چاہتے ہیں. میں تھوڑی سی گفتگو اپنی اگی کے اوپر کروں گا. ہمارے اگی کو آپ دیکھیں، یہاں پر ہمارے پاس RHC ہسپتال موجود ہے، لیکن اس کے اندر میرے دوستوں سہولیات موجود نہیں ہیں. آپ RHC ہسپتال چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو ایمبولینس نہیں ملے گی. آپ دیکھیں کوئی بھی ہمارا ایکسیڈنٹ یہاں پر ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پر 112 کی جو سہولیات ہیں جو کہ طور گھر کو میسر ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اگی کو میسر نہیں ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں تک جاتے ہیں، وہ منصورہ جاتے ہیں. اگی میں یونیورسٹی کیمپس منظور ہوئے، لیکن وہ یونیورسٹی کیمپس ہمارے ان نااہل لیڈروں کی وجہ سے، ہمارے ان نمائندوں کی وجہ سے وہ ہمارے یونیورسٹی کیمپس بٹگرام منتقل ہوئے ہیں. میرے دوستو، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت جو 12واں مہینہ ہے پورے ملک کے اندر کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، لیکن اگی کی آپ دیکھیں تو یہاں پر 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے علاوہ بازار میں چلے جائیں تو ٹریفک کے گونج مسائل ہیں. ہمارا بازار مسائل سے بھرا ہوا ہے، صاف پینے کا پانی یہاں پر میسر نہیں ہے. اور میرے دوستو، گرینائٹ کی ایک بہت بڑی رائلٹی جو ہمیں ملتی نہیں ہے. ہماری سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں. ہمارے جو علاقے ہیں جہاں سے گرینائٹ نکلتا ہے وہاں ان علاقوں کی جو میرے دوستو سڑکیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، لیکن گرینائٹ کی مد کے اندر جو فنڈ ملنا ہے گرینائٹ رائلٹی وہ بالکل ہمیں نہیں ملتی ہے. اربوں روپے کی یہ رائلٹی بنتی ہے. اس کے علاوہ پوری اگی کے اوپر نظر دوڑائیں تو آپ کو میرے دوستو کوئی اچھا گراؤنڈ نہیں ملے گا جہاں پر بچے کرکٹ کھیلیں اور یہ بزرگ وہاں پر بیٹھ کے ان کی حوصلہ افزائی کریں. کوئی اسٹیڈیم یہاں پر موجود نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اسی اگی کو ایک سپورٹس کمپلیکس دیا جائے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس جدوجہد کے لیے ہم نے محنت کی، جدوجہد کی. ہم نے کہا اگی کو ضلع بنایا جائے، تناظر کو ضلع بنایا جائے تاکہ جب یہ ضلع بنے گا تو اس کو رائلٹی ملے گی، اس کو سہولیات ملیں گی. لیکن نمائندے اسمبلی کے اندر موجود تھے، ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ ہم نے 70 سالوں میں جتنے نمائندے اس اگی سے بیچے ہیں، کیا کسی نمائندے نے اگی کی عوام کے حق کے بارے میں اسمبلی فلور کے اوپر کھڑے ہو کر بات کی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ ایسی کسی نے یہ آواز سنی اسمبلی فلور کو یہاں اگی کی اس کا حق ادا کیا چنے. میرے پرائے دوستوں اور بزرگوں، ایسا سن جتنے لوگ بھیجے وہ سارے لوگ نااہل تھے. ہم نے جن لوگوں کو اسمبلی فلور کے اوپر بھیجا وہ باپ کے بعد بیٹا آیا تو ہم نے غلامی کی اس زندگی نے اسے منتخب کیا. ہم نے ہر ایک MP جو MNA اسمبلی میں ہم نے بھیجے ہیں ان کو ہم نے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بھیجے بلکہ ان کو اسٹیٹس دے کر ہم نے بھیجا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العزیز خالد ڈیٹیل صاحب، ڈاکٹر صدیق صاحب، ان دونوں کا موازنہ اپنے جتنے بھی بڑے امیدوار ہیں ان کے ساتھ کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہے وہ ضرورت مند، غیرت مند، بااخلاق، بہت ہزاروں سارے کردار اپنے ساتھ لگا کر آپ کے پاس آئیں کہ جی ہمیں ووٹ دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ محاسبہ کریں اپنے کینڈیڈیٹ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کا، ان کے مقابلے کے اندر جو دوسرے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں ان کا محاسبہ کریں سوشل میڈیا کے حساب سے. اور میرے دوستوں، جس طرح سے آپ چاہیں آپ ان کا محاسبہ اپنے کینڈیڈیٹ سے کریں. اگر آپ کو بہتر لگے جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ تو آپ جماعت اسلامی کے بندے کو ووٹ دیں. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے ہمیں ووٹ دیں، ہم ووٹ کے حقدار ہیں. میں کہتا ہوں آپ خود منتخب کریں، خود سوچیں، اپنے گھر میں بیٹھیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کریں کیا ہماری اگی کے لیے بہتر امیدوار کون ہے جس کو میں ووٹ دوں. ووٹ امانت ہے، شہادت ہے، گواہی ہے، تاکہ کل میرے آنے والے بچوں کا مستقبل بہتر ہو. جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گھر کے اندر مشورہ کریں گے تو یہ سارے کینڈیڈیٹ جو اس وقت
میں کس کو ووٹ دوں، پھر انشاءاللہ العزیز آپ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ جی جماعت اسلامی نے جو اپنے لوگ میدان میں اتارے ہیں ان کا کردار ٹھیک ہے، ان کی انہوں نے زندگی میں کرپشن نہیں کی، ان کا نام کرپشن کی لسٹ میں نہیں ہے، لہٰذا ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اگی کے مسائل کو اگر حل کرنا ہے، پی کے 33 کے مسائل کو حل کرنا ہے، NH14 کے اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو آپ ووٹ جماعت اسلامی کو دیں۔ اگر آپ نے ان مسائل سے جان نہیں چھٹکانی تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ کا اپنی رائے ہے، آپ کا اپنا ضمیر ہے، آپ جسے چاہیں انہیں ووٹ دیں۔ اپنا دعوت دیتا ہوں۔